خالد اپنی 9,000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کروائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور امراء وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام خالد نے لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ و بالا کر ڈالا ہے اور تمہاری عیاریوں کو کامیابی سے محروم رکھا ہے، اور تم آپس میں ہی دست و گریباں ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پسو پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد نے مدائن کے حکام اور امراء کے نام لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے امراء کے نام۔ تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فریفتہ تم شراب پر ہو۔ خالد نے شاہ فارس کے نام خط ہیرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا، اور امراء وغیرہ کے نام خط لے جانے والا انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔ انبار جس علاقے میں تھا وہ سابات کہلاتا تھا۔ سابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سابات کا حاکم یا امیر شیرزاد تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانشمند اور عالم تھا۔ اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی، لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنی فوج کے علاوہ اس کے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی، اور دفاع کا یہ انتظام بھی تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9,000 تھی۔ انبار کے جاسوسوں نے مسلمانوں کی فوج کو شہر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے شیرزاد کو بتایا۔ پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی، مدینہ کی فوج آ رہی ہے۔ شیرزاد دوڑا گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوسوں نے مدینہ کی فوج کی نفری 10,000 بتائی تھی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دیوار پر کھڑے شیرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا: جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو یکے بعد دیگرے 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعہ بند شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہراول دستہ ہوگا۔ اگر ہراول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشت ناک قصے سنے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو اور میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا تھا۔ ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پسپائی میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بھوت ہوں۔ اب وہ مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات، رقمیں، اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دیں۔
شہر میں یہ خوف و ہراس اور بھگدڑ زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی تھیں کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر کہے بلند ہونے لگے، مسلمانوں! آتش پرست مسلمانوں پر آواز کس رہے تھے، تمہیں موت یہاں تک لے آئی ہے؟ زندہ رہنا ہے تو مدینے کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک لیا۔ تبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب آنے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی خندق کو پھلانگنا ممکن نہیں تھا، یہ بہت چوڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیواروں پر یوں کھڑے تھے جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ خدا کی قسم، خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ لوگ نہیں جانتے جنگ کیا ہے اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انبار ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا، لیکن خالد کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ پرسکون تھے۔ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے سالاروں کو یقین دلایا کہ فتح انہی کی ہوگی، لیکن قربانی بہت دینی پڑے گی۔ انہیں صرف یہ بات فتح کی امید دلا رہی تھی کہ شہر کی دیوار اتنی اونچی نہیں جتنی قلعوں کی ہوا کرتی تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگے۔ وہ دیوار اور خندق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 1000 ایسے تیر اندازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنے نشانے پر پورا اعتماد ہو اور جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ کمانوں کو کھینچیں تو کمانیں دوہری ہو جائیں اور عام تیر اندازوں کی نسبت ان کے تیر بہت دور جائیں۔ جلدی، خالد نے کہا، بہت جلدی، ہمیں شام تک اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں 1000 تیر انداز آ گئے۔ یہ چنے ہوئے تھے اور سب کے سب جوان اور بڑے مضبوط جسموں والے تھے۔ تم سب خندق تک اس طرح ٹہلتے ہوئے جاؤ کہ کمانیں تمہارے ہاتھوں میں لٹک رہی ہوں۔ خالد نے کہا، ایسا لگے جیسے تم ٹہلتے ٹہلتے خندق کے قریب چلے گئے ہو۔ جوں ہی خندق کے قریب جاؤ، نہایت تیزی سے ترکشوں سے تیر نکالو، کمانوں میں ڈالو اور دیواروں پر کھڑے دشمن کے تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، پیشتر اس کے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک ایک اس کے بعد پھر ایک ایک تیر چلاؤ۔ مورخ تبری کے مطابق خالد نے حکم دیا تھا، صرف آنکھیں، صرف آنکھیں۔ 1000 تیر انداز خالد کے حکم کے عین مطابق آہستہ آہستہ خندق تک گئے۔ دیوار پر دشمن کے سپاہی ہنس رہے تھے اور بے پرواہی سے کھڑے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔ خندق کے قریب پہنچ کر ان 1000 تیر اندازوں نے اوپر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، خندق میں دیکھا اور احمقوں کی سی حرکتیں کی۔ آتش پرستوں کے تیر اندازوں نے ان پر تیر چلانے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ مسلمان تیر انداز ان کی زد میں تھے۔ اچانک مسلمان تیر اندازوں نے ترکشوں میں سے ایک ایک تیر نکالا، پلک جھپکتے تیر کمانوں میں ڈالے، کمانے آگے کر کے دشمن کی آنکھوں کے نشانے لیے اور تیر چھوڑ دیے۔ 1000 تیروں میں سے بیشتر آتش پرستوں کے تیر اندازوں کی ایک ایک آنکھ میں اتر گئے۔ معن بعد مسلمان تیر اندازوں نے 1000 تیر چھوڑے، پھر 1000، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی تیر خطا نہیں گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ زیادہ تیر دشمن کی آنکھوں میں لگے اور شہر میں یہ خبر تیز ہوا کی طرح پھیل گئی، ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ جب ان سینکڑوں سپاہیوں کو شہر پناہ میں اتارا گیا تو شہر کے لوگوں نے ہر ایک کی ایک ایک آنکھ میں تیر اترا ہوا اور ان زخمیوں کو کربناک آہوزاری کرتے دیکھا۔ ایک انگریز مبصر، اس نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 3000 تیر
اتنی تیزی سے چلے کہ آتش پرست اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے، اور تیر جن کی آنکھوں میں نہ لگے ان کے چہروں میں اتر گئے۔ چونکہ فارس کے یہ سپاہی اور ان کی مدد کو آئے ہوئے عیسائی شہر پناہ پر گھنے ہجوم کی طرح کھڑے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہ گیا، ہر تیر نے ایک ایک آدمی کو زخمی کیا۔ تبری کی تحریر کے مطابق انبار کے محاصرے کو ذات العیون یعنی آنکھوں کی تکلیف بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اس وار نے شہر کے لوگوں پر ہی نہیں، فارس کی فوج پر بھی خوف طاری کر دیا۔ مسلمانوں نے تو جادو کا کرتب دکھا دیا تھا۔ سابات کا آتش پرست حاکم شیرزاد دانش مند اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ ماند پڑ گیا ہے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا ان کا سالار اعلیٰ کہاں ہے؟ خالد کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ ہمارے امیر شیرزاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ شیرزاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے خالد سے کہا، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی شرائط پر جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ اگر صلح ہو جائے تو شیرزاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ شیرزاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے۔ خالد نے کہا، اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شیرزاد کو خالد کا پیغام دیا۔ شیرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایک سالار نے کہا، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شیرزاد نے سر ہلایا۔ یہ ایسا اشارہ تھا جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا یا خالد کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر پناہ پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھیں، وہ پیچھے جا چکے تھے۔